ہمارے آقا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو قطع کرنے والی چیز یعنی موت کو خوب کثرت سے یاد کرو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ریشم کا خوشبودار کپڑا لے کر آتے ہیں اور اس روح سے کہتے ہیں نکل اس رب کی طرف جو تجھ سے خوش ہے اور تو اس سے خوش ہے، اور اس کی روح مشک کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے اور اس ریشم کے کپڑے میں لے کر رب ذوالجلال کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اگر روح کافر کی ہوتی ہے تو ٹاٹ کا کپڑا لے کر آتے ہیں، عذاب کے فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نکل اس رب کی طرف جو تجھ سے ناراض ہے اور تو اس سے ناراض ہے، اور اس کی روح بدبودار ہو کر نکلتی ہے سڑے ہوئے مردار کی طرح، اور وہ ٹاٹ کے کپڑے میں لپیٹ کر اس کو لے کر چل دیتے ہیں۔ پھر جب مردہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے اور اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ من رب کا، تمہارا پروردگار کون ہے؟ اگر میت مسلمان کی ہوتی ہے، مومن کی ہوتی ہے تو جواب دیتی ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور اگر اس کے علاوہ کی ہوتی ہے تو جواب دیتی مجھے نہیں معلوم۔ پھر سوال کیا جاتا ہے دوسرا، ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر روح مومن کی ہوتی ہے تو کہتی دین یعنی اسلام، میرا دین اسلام ہے، اور اگر روح کافر کی ہوتی ہے تو وہی جواب دیتی ہے جیسا کہ پہلے دیا تھا اس نے کہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر تیسرا سوال کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھا کر سوال کیا جاتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر روح مومن کی ہوتی ہے تو کہتی ہے یہ ہمارے رسول ہیں، ہمارے دین کے لانے والے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر روح کافر کی ہوتی ہے تو کہتی مجھے نہیں معلوم۔ اگر روح مومن کی ہوتی ہے تو اس سے سوال و جواب کے بعد کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، سو جا جیسا دلہن سوتی ہے، اور اس کے لیے جنت کی خوشبودار کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے اور قیامت تک اس کو آرام کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے۔ اور اگر روح کافر کی، مشرک کی ہوتی ہے تو اس پر عذاب کے فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں اور قبر بالکل تنگ کر دی جاتی ہے اور اس پر عذاب قیامت تک مسلسل چلتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار او النیران، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام کہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ دوستو، ہم اپنے اعمال سے اسے گڑھا بنائیں یا جنت کا باغ بنائیں ہمارے اوپر ہے۔ ہم اپنی زندگی کو اگر لہو لہی میں گزارے ہیں تو اب سے سنوار لیں۔ ہم دنیا میں لگ کر اپنے اعمال کو، اپنے آخرت کو بھول جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، آخرت کی طرف جانا ہے۔ دوستو، آخرت کے لیے محنت کریں، توبہ استغفار کریں، اپنے اس رب کو راضی کریں جو ہمیشہ ہمیں آرام اور تکلیف دونوں میسر کرنے والا ہے۔ تو دوستو، اس پیغام کو خوب عام کرو، دوستو احباب کے پاس شیئر کرو تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو قطع کرنے والی یعنی موت کو خوب یاد کرو، اور کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ ہنسو کم اور رو زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی موت کے نکلنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے ریشم کا خوشبودار کپڑا لے کر حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے روح نکل اس رب کی طرف جس سے تو خوش ہے اور خدا تجھ سے خوش ہے، اور نکل ایسے راحت اور آرام کی طرف جو ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ہے، اور روح کو اس ریشم کے کپڑے، چمکدار ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر لے جاتے ہیں۔
اور جب کافر کی موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے روح نکل اس خدا کے اس عذاب کی طرف جس سے تو ناخوش ہے اور خدا تجھ سے ناخوش ہے۔ اور کافر کی روح نکالنے کے لیے ٹاٹ کا کپڑا لے کر حاضر ہوتے ہیں، ایک ٹاٹ کی شکل میں لے کر حاضر ہوتے ہیں، تو کافر کی روح بدبودار سڑے ہوئے مردار کی شکل میں نکلتی ہے، تو اس کو لپیٹ کے اس رب کی طرف نکل جاتے ہیں جو اس سے ناراض ہے اور وہ خود خدا سے ناراض ہے۔ دوستو، جب مسلمان کی روح نکلتی ہے تو مشک کی خوشبو کے ساتھ اچھی خوشبودار بن کر نکلتی ہے۔ پھر جب قبر میں مردہ دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی روح قبر میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ من رب کا، تمہارا پروردگار کون ہے؟ اگر روح مومن ہے، اللہ کو پہچانتی ہے تو کہتی ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور اگر روح کافر یا مشرک کی ہے تو کہتی ہے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پھر سوال کیا جاتا ہے تمہارا دین کیا ہے؟ ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر روح مومن کی ہوتی ہے تو کہتی ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور کافر کی روح ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے نہیں معلوم۔ ایسی ہی تیسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جاتا ہے، ما تقول فی ھذا الرجل او کما کتبہ العلماء الحق، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے شکل دکھائی دی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر روح مسلمان کی ہوتی ہے تو کہتی ہے ہمارے نبی ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں اور یہ اس دین کو لانے والے ہیں، اور اگر روح کافر کی ہوتی ہے تو وہی جواب دیتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ اگر مومن کی روح ہوتی ہے تو اس سے کہہ دیا جاتا ہے نم کا نومت العروس، سو جا جیسا کہ دلہن سوتی ہے، اور جنت ایک خوشبودار کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور وہ قیامت کے لیے دن تک آرام کی نیند سو جاتا ہے۔ اگر روح کافر کی ہوتی ہے تو اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور اس پہ عذاب کے فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ دوستو، اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور جو ہماری لاوبالی زندگی ہے، جو لہو و لعب میں گزر گئی، اسے سنواریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ امید ہے پیغام آپ کو اچھا لگے گا، اپنے احباب دوستوں کو شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یا خدا 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 یا خدا، یہ زمین آسماں ذرہ وہ کہکشاں، یہ زمین آسماں ذرہ وہ کہکشاں، یہ ہنسی گلستاں رنگ و نور جہاں، یہ ہنسی گلستاں رنگ و نور جہاں، سب ہے جلوہ تیرا یا خدا 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 یا خدا، رزاق تو رحمان تو، رزاق تو رحمان تو، میرے مولا رزاق تو رحمان تو، کونین کا سلطان تو، کونین کا سلطان تو، مسکن تیرا عرش بری، مسکن تیرا عرش بری، تو ہی تو ہے رب العالمین، یا خدا یا خدا خدا یا 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 خدا، یہ زمین
आसमां जरा वो कहकशा ये ज़मीं आसमां जरा वो कहकशा ये हंसी गुलसिता रंग नूर जहां ये हंसी गुलसिता रंग नूर जहां सब है जलवा तेरा या खुदा 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 रज़्ज़ाक़ तू रहमान तू रज़्ज़ाक़ तू रहमान तू मेरे मौला रज़्ज़ाक़ तू रहमान तू कौनैन का सुल्तान तू कौनैन का सुल्तान तू मस्कन तेरा अर्श